نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب معجزات سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو قلب ہیں، جو روح، دل، دماغ، ہر چیز جو ہے وہ میرے رب کی عنایات جو ہے اس پر ضرور اتر رہی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں، اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ تو جو درود پاک کی شکل میں موجود ہے کہ جب بھی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروانی ہو تو درود پاک پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی حاضری ہو جایا کرے گی۔ تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ سب درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں معجزہ پڑھیں گے، جو کہ ہے حضرت عبدالمطلب کی پیشانی کا چمکنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا یعنی عبدالمطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ آپ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع فرماتے تھے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے تھے، گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے۔ آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں مصروف عبادت رہتے۔ آپ قریش میں پہلے شخص تھے جو غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہوتا تھا، جس میں پرندے اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ یعنی یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ذریعے چڑھائی کی۔ لوگ حضرت عبدالمطلب کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں ابرہہ کے جو ناپاک ارادے ہیں ان سے مطالعہ کیا، یعنی ان کو بتایا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے لوگوں کو اطمینان دلایا کہ مکہ مکرمہ اللہ پاک کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب قبائل قریش کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر حضرت عبدالمطلب کا پہنچنا تھا کہ ان کی پیشانی سے نور پاک کی شعائیں نکلیں جو سیدھی مکہ مکرمہ پر جا پڑیں۔ آپ کی پیشانی کا مثل چاند چمکنا تمام قبائل نے مشاہدہ کیا، یعنی جتنے بھی قبائل وہاں موجود تھے یہ سب نے وہاں دیکھا۔ یہ اعجاز نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کے ذریعے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، یعنی فرمائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبدالمطلب کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل چاند کے چمکتا تھا۔ آپ کے جسم اطہر سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ قریش کو جب بھی قحط سالی، مصیبت یا کوئی اور چیز گھیر لیتی تو وہ حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں تشریف لے جاتے۔ آپ دعا مانگتے تو جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی۔ اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب سے پھر آہستہ آہستہ آپ کے والد کے یعنی آپ کے والد میں منتقل ہوا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نور وہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے سب کی پیشانی پر یہ نور جلوہ گر تھا، اور آہستہ آہستہ جو منتقل ہوتا پھر یہ مطلب کہ حضرت عبدالمطلب کے پیشانی میں چمکا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
ابو جان اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ دنیا میں ہوا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں معجزہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کے دل جو ہیں، آپ کے قلوب جو ہیں، آپ کی روح جو ہے ضرور اس میں سننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اپنے دین سے محبت جو ہے نا وہ ضرور بڑھ جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے ہمارے قلوبوں کو بھی روشن فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔